الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاط، او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی جو حدیث مبارکہ خطبے کے اندر پڑھی گئی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے مسلمانوں کی عورتیں، تم لوگ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کسی بھی چیز کو، کسی بھی ہدیے کے سلسلے میں حقیر مت سمجھو، وَلَوْ فِرْسَ نَشَاطٍ، اگرچہ کہ وہ بکری کا کھر کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بتلائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث مبارکہ میں پڑوسیوں کے تعلق سے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بات بتلائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ایک تو انسان کا وہ پڑوسی ہے کہ جس کے گھر کے ساتھ گھر لگا ہوا ہوتا ہے، گھر ملا ہوا ہوتا ہے، یعنی گھر کے اعتبار سے پڑوسی ہوتا ہے۔ شریعت میں تو اس پڑوسی کا بتلایا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ پڑوسی ہے، اللہ رب العزت والجلال نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک مرتبہ میرے پاس بھیجا، اور اس شدت کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے بتلایا کہ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ پڑوسیوں کا اب میراث میں بھی حصہ ہوگا۔ اندیشہ اس بات کا ہو گیا کہ پڑوسی کو میراث کے اندر بھی حصہ دینا پڑے گا۔ اتنی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی بتلائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہو گیا کہ جب اللہ تعالیٰ اتنے تاکید کے ساتھ اور بار بار پڑوسیوں کے بارے میں بتلا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پڑوسی کا میراث میں بھی حصہ بن جائے، کہ جب میراث تقسیم ہو تو وراثت میں سے بھی پڑوسی کو حصہ دینا پڑے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، لیکن اتنی شدت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں وحی آئی۔ اور ایک تو پڑوسی یہ ہے کہ جو گھر کے اعتبار سے قریبی ہوتا ہے، یعنی جن کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ قریب ہوتا ہے، ایک تو وہ پڑوسی۔ دوسرا، شریعت کے اندر اور ایک پڑوسی بھی ہے جس کو صاحب بالجنب کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر صاحب بالجنب یعنی بہت ہی تھوڑے وقت کے لیے وہ آدمی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ سفر ہے، بس کے ذریعے سے سفر کیا جا رہا، گھنٹے 2 گھنٹے کا سفر ہے، اور ایسے ہی ٹرین کے ذریعے سے سفر کیا جا رہا، تو جو آپ کے سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے بازو والا، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ تو قرآن مجید نے صاحب بالجنب کے بارے میں بتلایا کہ اس صاحب بالجنب کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔
کیوں؟ اس لیے کہ صاحب بالجنب یہ آپ کا پڑوسی ہے، اور اس کو راحت پہنچانے کی، اس کو ہر طرح کے آسانی پہنچانے کی فکر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقت تو بہت مختصر وقت ہوتا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، لیکن اگر ہم نے اس سفر کے دوران اپنے سفر کے پڑوسی کو اگر کوئی اذیت پہنچائی، ہاتھ پیر سے کوئی تکلیف پہنچائی، یا زبان سے کوئی بات ایسی کہہ دی کہ جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو گئی، تو اس سفر کے ختم ہونے کے بعد وہ شخص اپنی منزل کی طرف نکل جائے گا۔ آپ اس کو ڈھونڈیں گے کہ میں معافی مانگوں گا کہ میری وجہ سے اس کو تکلیف ہوئی، تو وہ شخص نہیں مل سکتا۔ تو شریعت نے یہ بتلا دیا کہ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ آپ کے شریک سفر ہے، چاہے وہ مختصر وقت کا سفر ہو یا طویل وقت کا سفر ہو، تو ایسے یہ بھی آپ کا پڑوسی، اس کی بھی راحت رسانی کی آپ کو فکر کرنا چاہیے، اس کو بھی آسانی پہنچانے کی آپ کو فکر کرنا چاہیے، اس کو بھی تکلیف سے بچانے کی آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے بتلایا ہے۔ تو اسی لیے جتنے بھی پڑوسی ہیں، یہ پڑوسیوں کے حقوق بتلائے گئے ہیں شریعت کے اندر، پڑوسیوں کا ان کے احترام کرنا بتلایا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے یہی بتلایا کہ عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، یا نساء المسلمین، اے مسلمانوں کی عورتوں، لا تحقرن، کہ تم کوئی پڑوسن، کسی پڑوسن کو اگر کوئی ہدیہ دے تو اس کو حقیر مت جانو، اور ہدیہ کتنا ہو، ولو فرسن شاطین، اگر وہ بکری کے خود کے برابر ہی کیوں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتلائی کہ جو پڑوسی ہے وہ پڑوسیوں کے آپس میں محبت کب پیدا ہوگی، کہ آپس میں گھر کے اعتبار سے قریب ہے، محلے داری ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحابو تحابو، کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہا کرو، اس سے اللہ رب العزت والجلال محبت پیدا کریں گے، ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ محبت پیدا کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے اندر یہی بتلایا، اور خاص طور پر عورتوں کو مخاطب کر کے بتلایا کہ آپ چھوٹی چیز اگر ہدیہ دے رہی ہو کسی پڑوسی کو تو اس کو بھی حقیر مت سمجھو، اور اگر جن کو ہدیہ دیا جا رہا ہے، جو پڑوسی کو ہدیہ بھیجا جا رہا ہے، وہ ہدیہ اگرچہ کہ دیکھنے میں چھوٹا سا ہے، لیکن وہ پڑوسی بھی اس کو حقیر مت سمجھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہدیہ آپس میں ایک دوسرے کو دینے کی وجہ سے، تبادلہ کرنے کی وجہ سے، اس کے آپس میں پڑوسیوں کے درمیان محبتیں پیدا ہوئی، آپس میں ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے کے احترام کا جذبہ پیدا ہوا۔ تو یہی بات شریعت کے اندر بتلائی گئی، پڑوسیوں کے آپس میں محبت کا یہی مطلب کہ وہ ایک دوسرے سے ان کے اندر اس وقت ہی محبت پیدا ہوگی جب وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص طور پہ خطاب کرتے ہوئے بتلایا کہ ہدیہ کے بارے میں اگر یہ سوچے کہ بہت بڑا ہدیہ ہونا چاہیے، ایسی بات نہیں، جو بکری کا کھر ہوتا ہے، یعنی بکری کے پیر کا ایک چھوٹا سا حصہ، اگر اس کو بھی گھر کے اندر وہ بنایا گیا تو اس کو پڑوسی کو بھیجنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے آپس میں محبتیں بڑھتی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بتلایا کہ صحابیات امہات المؤمنین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گوشت کا سالن بنا دیا کرو تو اس میں شوربہ زیادہ کر لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شوربہ ہوتا ہے اس کو اپنے پڑوسیوں کو بھیجا کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اس کی وجہ سے پڑوسیوں میں آپس میں اچھے تعلقات ہوں گے، اچھے محبتانہ تعلق پیدا ہوں گے، اتحاد کے تعلقات پیدا ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے فکر مند رہیں۔ اور احادیث مبارکہ میں یہاں تک بتلایا گیا ہے کہ جو آدمی اپنے پڑوسی کی تکلیف سے بچا ہوا نہیں رہے گا وہ ایمان والا نہیں ہے، یہاں تک بتلایا گیا۔ تو اسی لیے اپنا جو پڑوسی ہے تو اس کو نہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے کوئی تکلیف پہنچائے، نہ اپنی زبان کے ذریعے سے کوئی تکلیف پہنچائے، نہ اپنے کسی عمل کے ذریعے سے تکلیف پہنچائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ
اگر کوئی اپنی پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، تکلیف کیسے بھی ہو، تو وہ آدمی ایمان کی حال کیا ہے، وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جو کامل ایمان والا، مکمل ایمان والا ہوتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کو ہر طرح کی تکلیف سے بچانے کی فکر کرتا ہے، اس کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں دیتا وہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا بھی دیا کہ آپس میں محبتیں کیسے پیدا ہوں گی، محبتیں کیسے پروان چڑھے گی، کہ ہدیے کا تبادلہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہدیہ کوئی بڑا مہنگا ایسا ضروری نہیں ہے، مختصر ہدیہ، جیسے کہ گوشت کے اندر شوربے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوربے کو زیادہ کر کے ہدیہ کر دیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ایسے ہی اس قسم کا بھی ہدیہ اپنے پڑوسی کو ہم دے سکتے ہیں، دینا چاہیے۔ اس کی وجہ سے محبتیں پروان چڑھتی ہے، دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ محبت کے بڑھانے کا طریقہ بتلایا ہے۔ لیکن آج معاشرے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہدیے کو بھی ہم نے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا، اس کو ہم نے آج ایک رسم بنا لیا۔ اس کے لیے ہم مواقع تلاش کرتے ہیں کہ ہدیہ کب دیا جائے، کسی شادی کے موقع پر، عقیقے کے موقع پر، یا کسی بھی تقریب کے موقع پر ہدیے کے کیا کرتے تھے، ہم اس پر موقوف رکھ دیتے ہیں کہ نہیں، خالی خالی کیوں ہدیہ بھیجیں گے، جب شادی کا وقت آئے گا تو کیسے بھی ان کی شادی میں شریک ہونا ہے، اس وقت ہم جا کر ان کو تحفہ دیں گے، کچھ رقم دیں گے، یا کوئی گفٹ لے جا کر دے دیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات دی تھی، اور ہم نے ہدیے کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اس کو ہم نے رسوم کے تابع بنا لیا۔ اور اگر ہم اس کو رسوم کے تابع بنا لیے تو اس کے ذریعے سے محبتیں بڑھنے کے بجائے آپس میں نفرتیں بڑھتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری مرتبہ کہ جب شادی بیاہ کے مواقع پر ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں یا کچھ رقم دی جاتی ہے، تو اس کو بہت سارے احباب یاد رکھ لیتے ہیں کہ فلاں صاحب نے ہمارے بچے یا بچی کی شادی میں اتنی رقم ہمیں دی تھی، تو لہٰذا جب ان کے بچے یا بچی کی شادی ہوگی ہم بھی لے جا کر اتنی ہی رقم ان کو واپس کریں۔ یہ ہدیہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک سود اس کو شریعت کے اندر بتلایا گیا کہ ہم کوئی لا کر ہمیں ہدیہ دیا ہمارے تقریب کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر، تو ہم اس کو یاد رکھ کر کسی اور اس کی شادی کے موقع پر اتنی ہی رقم اس کو کیا کرتے ہیں، ہدیہ کے طور پر دیتے ہیں۔ تو یہ شریعت کے اندر اس کو ہدیہ نہیں کہا گیا، یہ سود ہے۔ آدمی کو بغیر کسی تقریب کے موقع پر، کسی خوشی کے موقع پر، بس اپنے مسلمان بھائی کے دل کو خوش کرنے کے لیے اس کے اگر مدد ہونی چاہیے، اس وقت وہ ضرورت مند ہے تو اس کو کوئی ایسی چیز اس کو بھیج دینی چاہیے، دے دینی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کا کوئی کام بن جائے، اس کو سہولت مل جائے، اس کو آسانی مل جائے۔ ایسا ہدیہ اپنے بھائی کو دینا چاہیے۔ تو شادی بیاہ کے مواقع پر جو ہدیے دیے جاتے ہیں، ہدیوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اس سے محبت نہیں بڑھتی، اس لیے کہ اگر آپ ہدیہ نہیں دیے تو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اگر میں ہدیہ نہیں دیا، انہوں نے تو ہمارے بچوں کی شادی میں تو اتنی بڑی بڑی رقم کے ہدیے دیے تھے، لیکن اگر ہم نہیں دیے تو ہمارے ناک کٹ جائے گی، لوگ بولیں گے رہے ہم تو آپ کی بچی کی شادی میں دیے تھے لیکن آپ ہمارے پاس نہیں دیے، یا پھر کم بھی نہیں دے سکتے۔ تو اس طریقے سے یہ ہدیے کی وجہ سے یہ ایک سود بن جاتا ہے، یہ ایک سود بن جاتا ہے، حالانکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بغیر کسی تقریب کے موقع پر اپنے کسی بھائی کو دیکھ لیے کہ وہ ضرورت مند ہے، تو اگر کوئی آدمی بھوکا ہے تو اس کو کیا ہے، کھانے کے ذریعے سے اس کی مدد کرنا چاہیے، یا اگر کسی آدمی کو کسی بھی چیز کی بھی ضرورت ہو، ہم اس کو اس طریقے سے وہ چیز ہدیے میں دے کر اس کی آسانی اور اس کی سہولت کا کام کرنا چاہیے۔ واقعات بہت ہیں کتابوں کے اندر لکھے ہوئے، کہ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لکھنے پڑھنے کا بہت زیادہ کام کیا کرتے تھے، کہ ان کا کام ہی، ان کا مشغلہ یہی تھا کہ وہ صبح سے لے کر شام تک کتابیں لکھا کرتے تھے، دینی کتابیں لکھا کرتے تھے۔ تو ان کے ایک دوست تھے، وہ بھی اللہ والے تھے، جب ان کے پاس آیا کرتے تھے تو ایک مرتبہ ان کے پاس ہدیہ لے کر آئے۔ کیا ہدیہ لے کر آئے؟ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس وہ لکھنے پڑھنے کا بہت زیادہ چونکہ کام کرتے تھے، تو ان کے پاس وہ روشنائی لے کر گئے، انک لے کر گئے پرانے زمانے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس کی زیادہ ضرورت تھی، اور ایسے ہی پہلے زمانے میں کاغذ بہت زیادہ مہنگے اور بہت کم ملتے تھے،
تو انہوں نے جب دوسری مرتبہ گئے تو وہ کاغذ کا ایک بہت بڑا بنڈل اٹھا کے ان کو ہدیہ دینے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کام ہی صبح سے لے کر شام تک یہ کتابیں لکھنا. اگر میں ان کی ضرورت کے موافق ان کو ہدیہ دوں گا تو اس کی وجہ سے ان کو سہولت ہوگی, اس کی وجہ سے ان کو آسانی ملے گی. تو اسی لیے اس طریقے سے ہم سامنے والے کی مدد کا خیال کرنا چاہیے. کسی تقریب یا کسی شادی بیاہ کے مواقع پر ہدیہ دینے کی جو رسم ہے, اس رسم کو ختم کرنا چاہیے. بلکہ معلوم ہو گیا کہ ہمارا پڑوسی پریشان ہے, ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کی فکر رہنا چاہیے. اگر آدمی کو اپنے پڑوسیوں کے تعلق سے فکر نہیں ہے تو آدمی بے حس ہے, یہ بے حس آدمی ہے. تو اس لیے یہ فکر رہنا چاہیے کہ بھئی ہمارا پڑوسی ہے, یہ ٹائم اس کھانے کا وقت ہے, وہ کھایا نہیں کھایا, یا پھر اس کے پاس کھانے کی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. آج کیا ہے, بہت زیادہ بے فکری ہو گئی کہ ہم اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کی کیا ہے حالات کو نہیں جانتے, ان کے تعلق سے ہم کوئی خبر نہیں رکھتے. بہت سارے واقعات معاشرے کے اندر بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ حیدرآباد کے اندر حال ہی میں ایک واقعہ ایسا بھی سننے میں آیا کہ ایک آدمی کے مرے ہوئے تقریباً 10-12 سال ہو گئے, لیکن اس کو نہ اس کے کوئی رشتہ دار پوچھے, نہ اس کے کوئی بھائی پوچھے, نہ کوئی دوست احباب پوچھے, کوئی اسے ملنے نہیں گئے. وہ آدمی مر کر اپنے گھر میں تقریباً 10-12 سال ہو گئے. 12 سال کے بعد پولیس والوں کو یا کسی آدمی کو کسی چیز کی ضرورت پڑی تو وہ لوگ جب اس کے گھر کا دروازہ کھولے تو بس ہڈیوں کا ڈھانچہ گھر کے اندر پڑا ہوا. جب معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ ایسے آدمی کا انتقال آج سے 10-12 سال پہلے ہی ہو گیا. تو ایسا علاقہ کہ جہاں پر لوگ مسلمانوں کی بہت زیادہ آبادی ہے, مسلمان بہت زیادہ تعداد میں بسے ہوئے ہیں, لیکن ایک بھائی کا انتقال اس کے گھر میں ہو جاتا ہے, 12 سال تک کسی کو خبر نہیں. تو یہ بے حسی کی علامت ہے. ایسے مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے, بلکہ مسلمان کو اپنے بھائی کی ہر چھوٹی بڑی چیز کی خبر رکھنا چاہیے. جس طریقے سے اس کی مدد کر سکتے ہیں وقت کے اوپر مدد کرنا چاہیے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خاص طور پر عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے مسلمانوں کی عورتوں, کسی بھی قسم کے ہدیے کو حقیر مت جانو. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کوئی ہدیہ بھیج رہا ہے تو وہ ہدیہ کیسا بھی ہو, چھوٹا سے چھوٹا ہو یا بڑا سے بڑا ہو, تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں محبتیں پیدا ہوگی. تو آج کل ہمیں اس تعلق سے غور کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں, ان تعلیمات کو اپنانا چاہیے کہ جس اعتبار سے بھی ہمارے پڑوسی ہیں ان پڑوسیوں کی راحت رسانی کا کام کرنا چاہیے, ان کو آسانی اور ان کو سہولت پہنچانے کی فکر کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے اللہ رب العزت و جلال ہمیں بہت زیادہ ثواب دیتے ہیں. اور آپس میں جو ہمارا شکوہ ہے کہ پڑوسی ناراض رہتے ہیں, پڑوسی ہمارا خیال نہیں کرتے, تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے بڑھانے کا جو طریقہ بتلایا ہے, آج ہم اس طریقے کے اوپر عمل نہیں کرتے. آج بہت زیادہ آسانیاں ہو گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود کوئی پڑوسی اپنے کسی پڑوسی کو ہدیہ نہیں بھیجتا. تو اسی لیے چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کا جو طریقہ بتلایا ہے اس کے اوپر ہم کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے. اس سے آپس میں ہمارے درمیان خوب محبتیں پیدا ہوگی, محبتیں آگے بڑھیں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو اپنا کر زندگی گزارنا چاہیے. اللہ رب العزت و جلال سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہے اللہ رب العزت و جلال کہنے والے کو اور سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.